کہ اس گھر میں لوگ سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں. لیکن کبھی کبھی بیڑی سگریٹ بڑے فائدے دیتے ہیں، کیونکہ رات بھر آدمی سوتا نہیں ہے، کھانس کھانس کے یہ فائدے ہیں نا بیڑی سگریٹ کے. کبھی بیڑی سگریٹ والے کے گھر میں چوری نہیں ہوتی. یہ فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے. یہ بچا رہتا ہے بیچارہ، بہت بڑا فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ. اس لیے پیو، شوق سے پیو، تاکہ گھروں میں چوریاں نہ. گھروں میں چوریاں. اب ہم کہیں گے نہ پیو تو پیو گے، اس لیے کہہ رہے ہیں پیو تاکہ نہ پیو. ہاں، انسان کی فطرت ہے، جس چیز سے منع کرو وہ وہی کرتا ہے. اس لیے منع ہی نہیں کرو، حکم دے دو پھر وہ نہیں کرے گا. ایک آدمی تھا، اس کی ایک بیوی تھی، جب بھی وہ کہتا ہے یہ کرو تو وہ اس کا الٹا کرتی. کہتا کھانا لاؤ تو کھانا نہیں لاتی. جب وہ کہتا کھانا دو تب وہ کھانا مت دو تو کھانا لاتی. بڑا پریشان ہوا، یار اس نے تو زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، اس کو جب بھی کچھ بولو اس کا الٹا کرتی ہے. کہا اس سے کیسے نجات ملے. ایک دفعہ اس نے ضد کیا کہ سسرال چلیں گے. اس نے کہا چلو. اب وہ ندی کے تیرے تیرے جا رہا تھا، کنارے کنارے کہیں. اس کو ہی سمجھ میں آیا یہ تو بہت اچھا چانس ہے اس سے نجات پانے کا. اب ندی کے کنارے کنارے جا رہا تھا، اس کے دل میں آیا، اس نے کہا دیکھنا دیکھنا گر نہیں جانا، دیکھنا دیکھنا چھلانگ نہیں لگا دینا ندی میں. اب اتنا سننا تو وہ تو الٹے کرتی تھی، اس نے دھڑا سے چھلانگ لگا دی. کہا جاؤ فلانے کی اماں اب دودھ معاف کر دینا. جاؤ، یہ تمہارے اس الٹا کرنے کا نتیجہ ہے. جاؤ. گئی بھینس پانی میں، گئی وہ، خلاص ختم. تو ایسے مت بنو، ایسے مت بنو. الٹا نہ سمجھو، سیدھا سمجھو. اللہ ہدایت عطا فرمائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. ہمیں پتا ہے کہ ان دارالعلوموں میں یہ جگادری کیا کیا پڑھ پڑھ کے نکلتے ہیں. ہمیں پتا ہے نانی کا حال، ننیحال کا حال نانی بہتر جانتی ہے. اس لیے میرے عزیزو، جادوگروں کو پتا تھا کہ جادو ہوتا کیا ہے اور جو جادو نہیں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. ان کو دیکھیں آپ، ان بھکاریوں، ان لالچیوں اور ان حریصوں کو اللہ نے ہدایت دینا تھی، اللہ رب العزت نے ہدایت دینا تھی. انہوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ ہمارے سارے جادو فیل ہو گئے، اللہ اکبر، انہوں نے کہا آمنا بموسیٰ، آمنا برب موسیٰ و ہارون. ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ حاشا وکلا یہ جادو نہیں ہو سکتا ہے، یہ کوئی اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے. اللہ اکبر. اب جب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم مسلمان ہوتے ہیں، اور سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے. اب فرعون وہاں سے چیخا کہ راتوں رات تم نے سازش کی. اب دیکھو، ابھی تک وہ بیچارے اس کے پاس تھے تو سازشی نہیں تھے، ابھی تک اس کے پاس تھے تو بھکاری تھے، ابھی تک اس کے پاس تھے تو سب کچھ تھے. لیکن جہاں انہوں نے اسلام قبول کیا، ایجنٹ بن گئے. وہ ایجنٹی کا فوری طور پر ان کے اوپر تہمت لگائی فرعون نے کہ تم نے راتوں رات ان سے ساز باز کی ہے، ہم کو ذلیل کرنے کے لیے، ہم کو رسوا کرنے کے لیے، کہ صبح ہوگی ہم موسیٰ کا ساتھ دیں گے، ہم فرعون کا ساتھ نہیں دیں گے. یاد رکھو، اس کا ساتھ چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں سولیوں پہ لٹکائیں گے، تمہارے دست و بازو کاٹیں گے، تمہاری گردنیں کاٹیں گے، تمہاری آل اولاد کو ہم زندہ جلا دیں گے. اس لیے اس کے ساتھ، اس کے موسیٰ کے ساتھ کو چھوڑو. جب اس کی دھمکی آمیز یہ دھمکیاں ان جادوگروں نے جو مسلمان ہو چکے تھے، جو توحید کے اوپر عمل جنہوں نے کرنا، یعنی توحید کی روشنی سے اپنے سینوں کو منور مجلہ کر لیا تھا، انہوں نے جب فرعون کی دھمکیوں کو سنا تو کیا وہ ڈر گئے؟ نہیں. انہوں نے کہا اللہ اکبر، انہوں نے کہا تو ہم کو صرف اس لیے مار رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لانے والے ہیں. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، تو ہمیں سولیوں پہ چڑھا دے، تو ہمارے دست و بازو کاٹ لے، لیکن ہم جب مریں گے تو اپنے رب سے ہماری ملاقات ہوگی، ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں گے. اب ہم تیرے جھانسے میں آنے والے. اللہ اکبر. نہ دولت کی ہوس ان کو رہی، نہ کرسی کی لالچ رہی، نہ فرعون کا خوف رہا، نہ کسی وزارت کی کوئی جو ہے ان کے دلوں میں ڈر رہا، ہرگز نہیں. نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی منفعت ہے، وہ رب کے ہو گئے. اللہ اکبر. دیکھیں، یہ ہے وہ اسپرٹ. انسان تو وہی تھے، دل بھی وہی تھا، دماغ بھی وہی تھا، جسم بھی وہی تھے، چمڑے اور خون بھی وہی تھے، جسم میں دوڑنے والے خون کی نالیاں بھی وہی تھی، سب کچھ تھا، سجا سجایا تھا. تبدیلی کہاں آئی؟
اس خون کے اندر، اس دل کے اندر شرک کی تاریکیاں موجود تھی، جہاں پر توحید کی روشنیوں کی ضرورت تھی، اس برقی لہر کی ضرورت تھی، اس بجلی کی ضرورت تھی، بس وائرنگ فٹ افاق تھی، سب کچھ تھی، لیکن ذرا راستے بند تھے، تاریکیاں تھی، توحید کی روشنی نہیں تھی۔ جہاں توحید کا کرنٹ پہنچا، اللہ اکبر، سارے خوف و ڈر نکل گئے، ساری بتیاں روشن ہو گئیں، اور اب اللہ اکبر وہ مسکراتے ہوئے اللہ کی خلقت کو دیکھ رہے ہیں، کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی توحید جہاں دل میں پہنچی، سب کچھ اپنے معبود کو انہوں نے پہچان لیا، تو خلاص وہ پوری کائنات کو پہچان لیتا ہے۔ من عرف نفسہ عرف اللہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ ہے توحید، اور یہ کایا پلٹنے والی چیز ہے، ایک تبدیلی پیدا کرنے والی چیز ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہی مشرکین مکہ تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، سب کچھ ہے، تو نیا دین لے کر کے آیا ہے، ابراہیمی دین پر ہم اصلی طور پر قائم ہیں۔ لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ ہم ان کو بھی مانتے ہیں اور ان کو بھی مانتے ہیں، ہم ان کو اللہ کا ولی مان کر کے ہم ان کو پکارتے ہیں، ان کو اللہ کے دربار میں سفارشی بناتے ہیں۔ آپ کہو گے کہ مولانا اس کی دلیل کیا ہے؟ اس حقیقت کو قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے یوں بیان فرمایا ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ سورہ یونس آیت نمبر 18، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ یہ مشرکین جو ہیں، یعبدون من دون اللہ، اللہ کے سوا غیروں کی عبادت و پرستش کرتے ہیں، جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں کوئی فائدہ، نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ مت کرو تو کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ کہتے ہیں یہ تو ہم سفارشی بنا کر اللہ کی دربار میں ان کو بھیج رہے ہیں، ہمارے وسیلہ ہیں، ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہم گنہگار ہیں، پاپی ہیں، ہم اللہ سے سیدھے نہیں مل سکتے، تو یہ ہمارے دربار سفارش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے، سنو یہ کتنی جھوٹ بات ہے، اللہ فرماتا ہے اَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، کیا تم اللہ کو ان باتوں کی خبر پہنچا رہے ہو، لا یعلم فی السماوات والارض، جس کا اللہ کو زمین و آسمان میں علم ہی نہیں ہے؟ کیا تم وہ باتیں اللہ کو بتا رہے ہو؟ ارے اللہ تو جانتا ہی نہیں ہے کہ دنیا میں اس کا بھی کوئی ساجی، اس کا بھی کوئی شریک اور اس کا بھی کوئی پارٹنر ہے، اللہ کے سوا بھی کوئی نفع نقصان پہنچانے والا ہے، اللہ کو تو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ تو جب اللہ کو اس کا علم نہیں، تمہیں کیسے علم ہو گیا؟ اللہ اکبر، سبحانہ۔ اللہ فرماتا ہے میری ذات پاک و صاف ہے شرک سے، وتعالی، اور بلند ہے تمہارے ان جھوٹ سے اور اس گپ سے، اما یشرکون، ان لوگوں سے جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ میرے عزیز، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اسی 18 اور 19 نمبر کی آیت میں جو سورہ یونس کی ہے، اللہ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ لوگ جو تھے حضرت آدم سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک، پوری کائنات ایک پلیٹ فارم پہ تھی، سب ایک امت تھے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، لوگ ایک ہی امت تھے۔ فَاخْتَلَفُوا، تو بس اختلاف حضرت نوح علیہ السلام جو شروع ہوا، اختلاف کہاں سے شروع ہوا؟ عقائد کا اختلاف شروع ہوا۔ ود کو، سواع کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو انہوں نے اپنا سفارشی سمجھنا شروع کیا، انہوں نے ان کو اپنا حاجت روا سمجھنا شروع کیا، انہوں نے ان کو اپنا مشکل کشا سمجھنا شروع کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے اور انہوں نے منع کیا اس سے، یہاں سے اختلاف شروع ہوا، یہاں سے اختلاف، یہاں سے شروع ہوا۔ اللہ فرماتا ہے سب ایک ہی راستے پر تھے، ایک ہی پلیٹ فارم پہ تھے، ایک ہی امت ہم نے سب کو بنا کر کے بھیجا تھا، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے نہ ہو جاتا کہ جب تک حجت قائم نہیں ہوگی تب تک اللہ کسی کو ہلاک نہیں کرے گا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو اللہ انہیں ہلاک و برباد کر دیتا، اور جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما دیتا۔ لیکن چونکہ پہلے سے یہ مقدر ہے کہ اس کا فیصلہ قیامت کے دن انشاءاللہ ہوگا، حجتیں قائم ہوں گی، تب جا کر کے کسی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب قائم ہوگا۔ تو حجت قائم ہوگی، اختلاف کر رہے ہو کرتے رہو، ہم حجت قائم کیے دیتے ہیں کہ اختلاف نہ کرو، ایک امت بنو، امت واحدہ بنو، امت واحدہ۔ آدمی اس